علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 18۔ پہلے لفظ ترجمہ سن لیں۔ کیا، فمن بھلا وہ، کان ہے، مؤمنن مؤمن، کا مانت، من اس کے، فاسقا جو فاسق ہے، لا نہیں، یستوون وہ برابر نہیں، وہ برابر ہو سکتے، اما رہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے، جنات باغات ہیں، المأوا رہنے کے، نزلاً مہمانی ہوگی، بما بسبب اس کے جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وَأَمَّا اور رہے وہ، الذین وہ جنہوں نے، فسقوا نافرمانی کی، فمأواہم پس ٹھکانہ ان کا، النار آگ ہے، یعنی جہنم ہے، کلما جب بھی یا جب کبھی، ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان کے، یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، یعنی اس جہنم سے، اعیدو وہ لوٹا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، وقیلا اور کہا جائے گا، لہم انہیں، ذوقوا چکھو، عذاب النار آگ کا، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، بہی جسے، تکذبون جھٹلاتے، جس کا تم انکار کرتے تھے، اور لا یقیناً، یعنی اس ترجمہ البتہ کیا گیا، ایک ہی معنی، نذیقن ہم ضرور چکھائیں گے، ہم انہیں، من العذاب عذاب میں سے، الادنا اس کا معنی کمتر بھی ہے، ہلکا، اور اس کا معنی قریب کا بھی ہے، دونا علاوہ، العذاب عذاب، الاکبر بڑے کے، ہم بڑے عذاب کے علاوہ ہم انہیں چھوٹا ہلکا عذاب میں سے کچھ عذاب چکھائیں گے، لعلہم شاید کہ وہ، یا تاکہ وہ، یرجعون لوٹ آئیں، ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو، ذکرہ نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ ساتھ آیات کے، ربہ اس کے رب کی، یعنی اپنے رب کی آیات سے اس کو نصیحت کی جائے، ثم پھر، اعرض اس نے منہ موڑ لیا، عنہا ان سے، یعنی ان آیات سے، انا بے شک ہم، من المجرمین مجرموں سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ الفاظ کی تشریح دوبارہ ایک بار سن لیں۔ افمن کان، تو یہاں حمزہ استفہامیہ ہے، کوسچن مارک، اور فا جو ہے یہ بھلا کے معنی میں، بس بھلا کیا، من وہ شخص، کانا جو ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ شخص جو ہے، یعنی مؤمنن مؤمن، تو کیا وہ شخص جو مؤمن ہے، یہاں کمن میں جو کاف ہے تشبیہ کے لیے ہے، من جو کے معنی میں، کیا اس کی مانند ہو سکتا ہے جو، کان ہے، فاسقن فاسق، کمن کان فاسقا مانند اس کے جو ہے، فاسقا فاسق، لا یستوون نہیں وہ برابر، تو یہاں کمن پہ غننے کی آواز آنی چاہیے، اسے اخفا کہتے ہیں،
آگے 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو کمن کان فاسقا. تو اصل میں لفظ فاسقن جب 2 تنوین والے حرف جب وقف کرتے ہیں، جب 2 زبر ہو تو ایک زبر کو اڑا دیتے ہیں، فاسقہ پڑھیں گے، فاسقن کی بجائے فاسقہ پڑھیں گے. لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے. اما کا جو لفظ ہے یہ اس وقت آتا ہے جب 2 کیٹیگری میں سے الگ الگ ایکسپلین کرتے ہیں. اب یہاں 2 کیٹیگری کون سی ہیں؟ مومن اور فاسق. اب مومن کو علیحدہ بیان کریں گے اور فاسق کو علیحدہ، اسی لفظ اما لائیں گے. تو اس کا ترجمہ بنتا ہے پس جہاں تک تعلق ہے ان کا جو ایمان لائے، تو جہاں تک تو اہل ایمان کا تعلق ہے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ وہ جنتوں میں ہوں گے، اور جہاں تک فاسقوں کا تعلق ہے وہ وہاں ہوں گے. تو اس طرح یہاں رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور رہے وہ لوگ جو فاسق ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. تو 2 کیٹیگریز کو جب الگ الگ بیان کیا جائے پھر اما لایا جاتا ہے. اما الذین آمنوا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم پس ان کے لیے جنات، جنت کی جمع جنات، المأویٰ یہ آوا یأوی سے ہے اور یہ آوا یؤوی سے. تو آوا یأوی کا معنی ہوتا ہے جگہ حاصل کرنا، ٹھکانہ بنانا، کہیں رہنا، رہائش اختیار کرنا. تو رہنے کی جنت جہاں وہ رہیں گے، جہاں وہ رہائش پذیر ہوں گے، جہاں وہ، اور یہ جنات المأویٰ یہاں جنات جمع ہے، دوسرے مقام پر جنت المأویٰ انتہا جنت المأویٰ واحد بھی آیا ہے. اور مأویٰ کا لفظ جو ہے وہ جہنم کے بارے بھی آیا ہے. جہنم کو مأویٰ کہا گیا، رہنے کی جگہ، وہ مجرموں کے رہنے کی جگہ، اور یہ جنت جو ہے یہ اہل ایمان کے رہنے کی جگہ. اللہ میں ان میں شامل فرمائے. اور ان کے لیے رہنے کی جنت یعنی جہاں وہ رہائش اختیار کریں ہمیشہ ہمیشہ جہاں وہ رہیں گے. نزلاً یا نون تنوین ہے، بعد اس کے با آ رہی ہے، نزلم میم آ رہی ہے، تو یہ نون کی جو تنوین ہے نون وہ میم میں مدغم ہو جائے گی. نزلم من پڑھیں گے، نزلن نہیں پڑھیں گے، نزلم من غفور الرحیم. تو نزلن کا معنی مہمانی، میزبانی، یا مہمان آتا ہے کسی کے پاس جو پہلا اس کو کھانا دیا جاتا ہے اس کو نزلہ کہا جاتا ہے. نزلہ جب کوئی مہمان آئے، نازل ہو آپ کے پاس اترے، تو جو پہلی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ نزلا من غفور الرحیم. یہ بخشنے والے، رحم کرنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے نزلا مہمانی ہوگی. کیوں؟ بما کانوا یعملون بسبب اس کے یا بوجہ اس کے کانوا تھے وہ یعملون عمل کرتے. یہ ان کے اعمال کیا ان کو صلہ دیا جائے گا، آتے ہی ان کو مہمانی کی جائے گی. تو جو جس کی مہمانی اتنی شاندار ہوگی تو وہ جنت ایکچول کیسی ہوگی، اس کے بعد کی نعمتیں کیسی ہوگی جس کا پہلے گزر چکا. کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کو سنا نہیں، کسی دل میں ان کا کبھی تصور بھی نہیں آیا. تو یہاں تو تھا تعلق ان کا جو اہل ایمان تھا. وَأَمَّا اور رہے وہ یا جہاں تک تعلق ہے الذین ان کا جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی. تو فسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا، حد سے نکل جانا. فسقت الثمرہ پھل جب پھٹتا ہے اور اپنے خول سے چھلکے سے نکل آتا ہے کہتے ہیں فسقت الثمرہ پھل پھٹ گیا، پھل نکل آیا باہر. یا فسقت الفأر چوہا اپنے بل سے باہر نکل آیا. تو حد سے نکل جانے کے لفظ فاسق استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے چونکہ فاسق کا لفظ جو ہے وہ مومن کے مقابلے میں آیا تو اس سے مراد کافر، نافرمان، باغی ہے. ویسے جو لفظ فسق ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مومن گناہ گار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیونکہ مومن سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، جب مومن نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. تو کفر کے بھی کئی درجات ہیں، تو فسق کے بھی درجات ہیں. ہر فاسق کافر کے معنی میں نہیں ہوتا. یہاں اس لیے ہم کافر کے معنی لے رہے ہیں کیونکہ پہلے مومن کا ذکر ہو رہا، اب اس کے مقابلے میں کافر کی بجائے فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا. تو فاسق گناہ گار مومن کو بھی کہتے ہیں اور فاسق کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو یہاں جو ہے اس سے مراد کافر ہے. اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، مراد کفر کیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا، فمأواہم، پس ٹھکانہ، ہم ان کا، النار، آگ ہے، پس ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، جمع کا صیغہ غائب کا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کسی کا، ان کے، یخرجو، جب اس کے بعد یا آ جائے تو پھر نون کی صرف آواز آتی ہے، نون واضح پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ این یخرجو، این یخرجو منہا، یہ کہ وہ نکل آئے، منہا، یہاں منہا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا. آپ نے پڑھے حروف حلقی؟ جانتے ہیں حروف حلقی کیا ہوتے ہیں؟ 6 حرف ہوتے ہیں، اگر وہ نون ساکن کے بعد آ جائیں یا نون تنوین کے بعد تو وہاں غنہ نہیں کرتے. تو آپ لکھ رہے ہیں حمزہ ہا، یہ جو ہا یہاں لکھی ہوئی ہے حمزہ ہا، عین اور ہا، ہا دوسری جو حلوے والی ہا جو الحمد میں ہے، الحمد والی، حمزہ ہا، عین، ہا اور غین اور خا، حمزہ ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی نون جو یہاں نون ساکن یہاں ہے، من ہا، یہ نون ساکن ہے، یا نون تنوین ہو تو ہم اس کی مثال یہ دے دوں گا آپ کو. نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. جیسے پہلے آئے نا نزولن، نزولن پہلے گزرا نا، نزولن، لام 2 زبر لن، میم 2 زبر من، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں. وہ ہمیں نون کے بعد آتی نا، جیسے من پڑھتے ہیں میم 2 زبر من، تو این پر کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے؟ نون پڑھا جا رہا ہے نا، تو وہ نون ہے. تو وہ کہ ان دونوں میں سے کسی کے بعد بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، عین آ جائے، ہا آ جائے، غین خا، تو وہاں غنہ نہیں کرتے جیسے یہاں ہے. تو ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے ان یخرجوا منہا، ایسے نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا. ان یخرجوا منہا، صرف نون اس وجہ سے اظہار کریں گے نون کا، منہا، بس لمبا نہیں کریں گے. جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل آئے منہا، اس سے یعنی آگ سے، اعیدوا فیہا، وہ لوٹائے جائیں گے اسی میں، اسی آگ میں پھر واپس لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کے لیے، ان سے کہا جائے گا، ذوقوا، چکھو تم، ذاقہ یذوقوا، ذائقہ کا لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، ذائقہ چکھنا. ذوق کا لفظ بھی اسی سے ہے، با ذوق، ان کا اچھا ٹیسٹ والے لوگ ہیں، اچھے ذوق والے لوگ. ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، عذاب النار الذی، وہ جو کنتم تھے تم بھی، جسے، جس عذاب کو تم تکذبون، جھٹلاتے تھے، اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ کنتم بھی ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، مذکر کی ضمیر ہے. تو بعض جیسے سورۃ سبا میں آگے چل کر پڑھیں گے آپ، بعض اوقات کنتم بہا بھی آتا ہے، مؤنث کی ضمیر آتی ہے. تو وہ اس وقت جب مؤنث کی ضمیر آئے گی تو اس سے مراد النار مراد ہوگا. عربی میں النار جب مؤنث ہے، عذاب مذکر ہے. تو یہاں بھی سے مراد عذاب ہے. جہاں کنتم بہا تکذبون آئے گا، وہاں بہا سے مراد النار یعنی آگ ہوگا. تو چکھو تم آگ کا عذاب، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے. تم مانتے نہیں تھے کہ کوئی آگ بھی ہے، تم مانتے نہیں تھے کہ وہ آخرت بھی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور لام تاکید کا، یقیناً، نذیقن، یقیناً یا ضرور ہم چکھائیں گے. یہ نزی کا معنی ہم چکھائیں گے، اور جو نون پر شد ہے وہ تاکید کا معنی دیتی ہے. ہم ضرور، اسے یہاں دیکھیں نا، البتہ بھی لکھا ہوا ہے اور ضرور بھی لکھا ہوا ہے. البتہ بھی یقیناً کے معنی میں اور ضرور بھی اسٹریس کے لیے. اور البتہ ضرور یا یقیناً ضرور ہم چکھائیں گے، ہم انہیں، کن کو؟ مجرموں کو، فاسقوں کو. من العذاب الادنا، عذاب میں سے، من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، کچھ عذاب، الادنا
قریب کا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ۔ ادنا کا جو لفظ ہے نا، ادنا، یہ اقصا کے اپوزٹ بھی آتا ہے، متضاد۔ اقصا کا معنی ہوتا ہے دور، جیسے مسجد اقصا دور کی مسجد ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو اس کا اپوزٹ بھی آتا ہے، ادنا اقصا دور اور ادنا قریب۔ اور اکبر کے معنی میں بھی آتا ہے، اکبر کا اپوزٹ کے طور پر اصغر کے معنی میں، اصغر اور اکبر کے معنی میں۔ تو یہاں ادنا سے مراد اصغر بھی ہو سکتا ہے، اور ادنا سے مراد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، قریب کا بھی ہو سکتا ہے، اور چھوٹا ہلکا کم تر عذاب بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی میں ہو سکتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، اب جو ادنا کا جو اصل اپوزٹ ہے ادنا کا، وہ ہے اقصا، لیکن یہاں اللہ نے ادنا کے مقابلے میں اکبر استعمال کیا، اکبر، عذاب کے بھیانک پن کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ دنیا قریب کا عذاب بھی چکھائیں گے، اور اس کے بعد اس سے بڑا عذاب بھی چکھائیں گے، یعنی جہنم کا عذاب۔ اور ہم یقیناً ضرور بڑے عذاب کے علاوہ انہیں چھوٹا عذاب میں سے بھی تھوڑا سا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ عذاب کے لفظ من استعمال کیا، یعنی جس میں کچھ عذاب ہے۔ انسان اللہ کا تھوڑا سا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ بڑا عذاب کتنا بھیانک ہوگا، وہ کتنا خوفناک ہوگا۔ اور کیوں چکھائیں گے؟ لعلہم یرجعون، اس کے دونوں معنی ہیں، اس کے یہاں ایک لکھا ہوا ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یا تاکہ وہ لوٹ آئیں، دونوں ترجمہ، اس کا ترجمہ صحیح ہے۔ تاکہ وہ ہم عذاب کیوں چکھائیں گے، بڑے عذاب پہلے چھوٹا عذاب کیوں چکھائیں گے؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں، ایمان قبول کر لیں، اپنی شرارتوں سے، فسق سے، نافرمانی سے باز آ جائیں۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو ذکر، نصیحت کیا گیا، اسے نصیحت کی گئی، بآیات، ساتھ آیات کے، رب ہی، اس کے رب کے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، ثم، پھر اعرض، اس نے منہ موڑ لیا، پھر معنی سے انکار کر دیا۔ تو یہاں یہ سوالیہ انداز ہے، یہ تعجب کے لیے، یہاں ثم جو آیا یہ بھی تعجب کے لیے، کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ اسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، رب اس کا، خالق مالک اس کا، اور اسی کی آیات کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا، دیکھو تمہارے رب نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا، ثم اعرض، یہ تعجب کے لیے، پھر اس نے منہ موڑ لیا ان سے۔ انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرموں سے، یعنی ایسے مجرموں سے، یہاں جو المجرمین ہے، یہ الف لام جو ہے یہ اسپیسیفک کے لیے، تعریف کے لیے ہوتا ہے، یہ عہد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے مجرموں سے، اس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک ہم ایسے مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، یعنی اسی لیے ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ ہم سے محفوظ رکھے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، دو قسم کا، تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے اللہ نے رکھے۔ اس میں جو مجرم ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود نہیں تسلیم کرتے، ان کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ نے ان کی شرارتیں ذکر کی، ان کے اعتراضات ذکر کیے، ان کے خام خواہ کی بحثیں ذکر کی، پھر اللہ نے ان کی وہ کیفیت بیان کی روز قیامت کی کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس دن حسرت سے وہ کہیں گے کہ اے اللہ بس ہمیں اب ایک بار بھیج دے، میں بس ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں یقین آ گیا، اے اللہ ہمیں اب ایک بار بھیجا، لگا نہیں اب نہیں، اب واپسی نہیں ہے۔ اور اس اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اہل ایمان جو ایمان لے آتے ہیں اللہ کی باتوں پر، ان کا ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ اعلیٰ نعمتوں میں ہوں گے، اور ایسی اللہ ان کی نعمت عطا فرمائے گا جو اللہ نے مخفی رکھ دی ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کسی کو، سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کی، وہ کیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں،
سرنڈر کر جاتے ہیں، مان لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. اور تکبر کی ایک بڑی ان کی نشانی کیا بتائی گئی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ بہت بڑی اچھی خوبی ہے، خاص طور پر جس عمر میں ہم ہیں. پہلے سستیاں بھی اگر ہوگی تو اب سستی نہیں ہونی چاہیے. نہ معلوم کتنی ہماری زندگی رہ گئی ہے. تو یہ عادت ہمیں آج سے، اور خاص طور یہ جو دن آ رہے ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں. لمبی راتیں انسان سو کے تھک بھی جائے تو رات ختم نہیں ہوتی. تو رات بجائے لیٹ سونے کے بندہ بر وقت سو جائے اور صبح انسان فجر کی اذان سے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جائے. بس صرف 2 نفل پڑھ لے، 4 پڑھ لے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، وضو کریں 2 نفل پڑھ لیں بس. لیکن 2 رات کا قیام بہت ضروری ہے. علیکم بقیام اللیل، آپ نے امت کو نصیحت فرمائی کہ تم رات کا قیام لازم پکڑو، ضرور اس کو اختیار کرو. تو اہل ایمان کی یہ عادتیں، ان کی یہ خوبیاں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنتوں میں ہوں گے. تو اب یہ ہے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ کی تو رحمتیں بڑی وسیع ہیں، جیسے آج کل لوگ کرتے بھی ہیں، بعض کا اعتراض بھی کر دیتے ہیں، بھئی کیوں اللہ عذاب دے گا ایسے؟ کیوں ہمیشہ کا عذاب ہوگا کافروں کو، مجرموں کو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، انسان غلط فیصلہ کر سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ ہمیشہ عذاب دے گا کافروں کو؟ تو اللہ کے پاس کو کمی ہے جنتوں میں؟ کیا جنت میں جگہ تھوڑی ہے؟ کیا نعمتیں اللہ کے بعد ختم ہو جائیں گی؟ اگر اللہ سب کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دے تو کیا جنت میں کمی ہو جائے گی اللہ کے؟ تو اللہ اس کا یہاں جواب دیتے ہیں آگے سبق میں، اور وہ کیا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا صلہ برابر نہیں ہو سکتا. ایک جو دن رات اللہ کی عبادت کر رہا، اللہ کی اطاعت کر رہا، اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، اپنی کوئی خوشی اور ناخوشی نہیں ہے، اپنی پسند ناپسند نہیں، ہر معاملے میں دیکھتا کہ میرے اللہ کس پر راضی ہوتا ہے، میرے اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، کیا میں کروں کیا میں نہ کروں، کیا کھاؤں کیا نہ، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے. جسے راتوں کو چین کی نیند نہیں آتی آخرت کو یاد کر کے، بستروں سے علیحدہ رہتا ہے، روتا رہتا ہے، راتوں کو باتیں کرتا ہے. اور جو پرواہ نہیں کرتا، جس کو حکم دیا جائے یہ کرو وہ نہیں مانتا. تو ساری زندگی نافرمانی. ایک موقع نہیں، زندگی میں ہر لمحہ ہمارے لیے موقع ہے، ہر لمحہ موقع ہے ہمارے پاس. تو ملینز ٹائم ہمیں زندگی میں موقع ملتا ہے، ملینز ٹائم توبہ کرنے کا، اصلاح کرنے کا، رجوع کرنے کا. روزانہ ہمارے اوپر نشانیاں واضح ہوتی ہیں، روزانہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے دیکھو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ. لیکن جو بار بار تکبر کرے، جو بار بار اکڑ جائے، جو بار بار ماننے سے انکار کر دے، جو بار بار اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کا کام کو ٹھکرا دے، تو پھر اس کا انجام اور مومن کا انجام برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی صفت عدل کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے. بڑے سے بڑا منصف جج، بڑا رحم دل جج بھی ایک مجرم کو اور ایک بے گناہ کو برابر نہیں رکھ سکتا. یہ صفت عدل کے خلاف ہے. اللہ سے کہتے ہیں یہاں اللہ کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. تو افمن کان یہاں اخفا کریں گے کہ یا من کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا، من ہا میں کہا تھا ہم نے. تو افمن کے بعد اگر ہا ہوتا، حمزہ ہوتا، تو پھر ہم یہاں اخفا نہ کر دیں گے. ہم یہاں جب پڑھیں گے تو افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. تو اللہ کہتے ہیں کیا جو شخص فاسق ہو وہ مؤمن جیسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. افمن کان، کیا بھلا وہ جو ہے مؤمنا مؤمن، کمن کیا مانند جو کان ہے فاسقا فاسق، کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا فاسق جیسا نہیں ہو سکتا. کیا مومن کی ٹریٹمنٹ فاسق کی ٹریٹمنٹ جیسی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. ایک فاسق ایک مومن ایک کافر ہے. اور اسی مضمون کی آیتیں اللہ نے قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر بھی ہیں. سورۃ الحشر میں بھی وہ جو مشہور آیتیں ہیں پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جنتی اصحاب الجنہ اور اصحاب النار برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنت برابر نہیں ہو سکتے.
جنتی کامیاب ہیں اور جہنمی ناکام خسارے پانے والے ہیں۔ اسے اللہ دوسرے مقام آتے ہیں کہ وہ آدمی الذین اجترحوا السیئات، جو ساری زندگی گناہ کماتے رہتے ہیں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں؟ تو اسی مضمون کی آیتیں کئی اور مقام پر بھی ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مؤمن اور فاسق، فرما بردار اور نافرمان، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر کرنے والا اور ہر حکم کے سامنے اکڑنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو یہاں اطاعت کرے گا، اپنے کو جھکائے گا، وہ اللہ کی ابدی نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا، اور جو نہیں مانتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذابوں کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ تو یہاں جو سوالیہ انداز ہے، اسے کہتے ہیں استفہام انکاری۔ ویسا سوالیہ انداز ہے، کیا ایک مؤمن کا فاسق جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی استفہام انکاری یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اصل ترجمہ مراد یہ ہے کہ مؤمن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو استفہام انکاری جب سوالیہ انداز آتا ہے تو اصل میں اس میں سٹریس پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر لا یستوون علیحدہ دوبارہ پھر آ گیا، مزید تاکید پیدا ہو گئی۔ دو انداز سے جملے میں تاکید ہے کہ مؤمن اور فاسق ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جب برابر نہیں تو ان کا انجام بھی پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ساری زندگی بغاوت کرتا رہے اور پھر روز قیامت اس کو جنت داخل کر دیا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دونوں کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب اللہ پہلے مؤمنوں کا انجام بیان کرتے ہیں، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ قرآن کریم میں اللہ جب بھی ایمان کا ذکر کرتے ہیں ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور کرتے ہیں، عمل صالح کا، کیونکہ صرف ایمان لانے سے نجات نہیں ہوگی، صرف ایمان لانے سے نجات نہیں ہو سکتی۔ ہم مان لیں اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے نبی ہیں، آپ پر ایمان لیں، قرآن پر ایمان لیں، فرشتوں پر، اسلام قبول کر لیں، لا الہ پڑھ لیں، صرف اس کی بنا پر نجات نہیں ہوگی، بلکہ جب تک عمل صالح بھی نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ پڑھ لیا، نہ کردار ٹھیک، نہ اخلاق ٹھیک، نہ معاملات درست، نہ اس کے آمدن حلال و حرام میں تمیز، تو کیسے نجات پا سکتا ہے؟ لیکن ساتھ عمل صالح بھی، ایمان لے آئے اور عمل صالح بھی کیے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ نیک عمل کی دو شرطیں ہیں، جب دو شرطیں پوری ہو جائیں گی تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی کم رہ گئی، یہ پوری نہ ہوئی، تو عمل صالح نہیں بن سکتا۔ پہلی شرط کیا کہ اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے، جو بھی عبادت کرنی ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حج کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جو عمل بھی کرتا ہے صرف اللہ راضی ہو، صرف تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اور دوسرا وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، سنت رسول کے مطابق ہو، فرمان رسول کے مطابق ہو، تب وہ عمل صالح ہے۔ اگر انسان بڑے سے بڑا اچھا عمل بھی کرتا ہے، جیسے نماز لے لیا، نماز ہمیں بتا دیا گیا اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتنی رکعات ہیں، یہ ٹائم ہے، انسان پرواہ نہ کرے، جب دل کرے منہ اٹھائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے کہ یہ نماز پڑھ رہا۔ بظاہر تو وہ اچھا عمل کر رہا لیکن سنت کے مطابق نہیں کر رہا۔ مغرب کی ابھی ہم نے 3 رکعات پڑھی، وہ کہنے جی میں 4 پڑھوں گا، میں زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں، تو کیا اس کو 3 کا ثواب ملے گا یا گناہ گار ہو جائے گا؟ اس کو 3 کا بھی نہیں ملے گا، 4 پڑھ رہا ہے اس کو 3 کا ثواب، اس کی نماز ہی گویا قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل صالح اللہ کے رسول، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے، تب ہے۔ تو جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے کئی باغات، ایک باغ نہیں کئی باغات ہوں گے رہنے والے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ یہ اسی کے مستحق ہے، کیونکہ انہوں نے اطاعت کی نا، فرما برداری اختیار کی، ساری زندگی اس دین سیکھنے میں گزار دی، کیونکہ یہ جو عمل ایمان بھی سیکھنے والا کام ہے، عمل صالح بھی سیکھنے والا کام ہے۔ یہ جو ہم سیکھتے ہیں یہاں اسی لیے سیکھ بیٹھتے ہیں کہ
ہمیں معلوم ہو قرآن میں حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہا جاتا ہے، کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اعمال کریں جن سے ہماری نجات ہو سکتی ہے، وہ اعمال کریں جن کی بنا پر ہم اللہ کے عذابوں سے بچ سکتے ہیں پوری زندگی۔ اور اگر ساری زندگی محنت کر کے اگر یہ مقام مل جائے جو یہاں اللہ بیان کر رہے ہیں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی سعادت مند انسان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ساری زندگی، کتنی زندگی مل جائے، 100 برس مل جائے گی، 200 برس زندگی مل جائے گی کسی کو، 200 برس بھی انسان بادشاہ نے زندگی بسر کر کے چلا جائے، موت کا ایک جھٹکا ساری لذتوں کو فراموش کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، موت جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ایک جھٹکا موت کا، ساری لذتیں ختم، تو کیا فائدہ سی زندگی کا؟ اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی بھی یہ ہونی چاہیے، سب سے بڑی محنت اور جستجو اسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، قربانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہاں نکلتے ہیں ہفتے بعد، ماشاء اللہ بڑا آسانی ہماری کر دی ہے اللہ نے کہ ایک دن صرف آنا ہم نے، ہفتے کے بعد ایک دن صرف، وہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے بس، سارا دن آپ جو چاہے کریں آپ۔ تو کم از کم ہفتے بعد ایک دن ہی نکالے، چلو کچھ نہ کچھ بیٹھیں، کچھ سیکھیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ تو اس لیے یہاں جب ہم آتے ہیں سب سے پہلے مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، بس ایک ایک قدم باوضو ہو کے نکلیں گے، ایک ایک قدم پر نیکیاں ملیں گی، ایک ایک قدم پر درجات بلند ہوں گے۔ پھر یہاں کا بیٹھنا، اللہ کے فرشتے ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کا فرشتوں کے سامنے فخر سے تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرا فلاں بندہ سارے کام چھوڑ کے میرے گھر میں آ گیا، دین سیکھنے کے لیے آ گیا۔ تو یہ ایمان بھی سیکھنے والا کام ہے، عمل صالح بھی سیکھنے سے آتا ہے کہ کیسے، کون سے عمل صحیح ہیں، کون کیا طریقہ کار کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے اس کو کبھی لائٹ نہ لیں، مت سمجھیں ہم نے جو باپ دادا سے بات سے سیکھنی بس وہ کافی نہیں، ان سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ ممکن ان کے پاس علم ہی نہ ہو، انہوں نے ہمیں باتیں سکھا دی گھر میں، دادی نے سکھا دی اور سر مصیبت لگے رہے۔ اس لیے اس کو بہت سیریسلی انسان لینا چاہیے کہ ہمیں ہر لمحہ فکر ہو کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اور ایمان کی شرائط کیا ہے، ایمان کے واجبات کیا ہے، پھر اعمال صالحہ، ساری باتیں۔ تو یہ اتنی محنتیں کرنے والے ہیں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ان کو دی جائیں گی، اور یہ مہمانی ہے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ نُزُلًا یہ مہمانی ہے، میزبانی ہے، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے سرے میں یہ با ہے، یہ سببیہ ہے، اس سبب سے جو اب یہاں جو ہے نا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ہمیشہ رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، اور کیوں؟ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مہمانی اس سبب سے جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ جنت جو ہے وہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے۔ جنت ساری زندگی بھی انسان محنتیں کرتا رہے، جنت اس کا صلہ نہیں بن سکتی۔ آپ نے فرمایا تھا، صحابہ نے کہا کہ آپ بھی نہیں فرمایا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی رحمت کی بنا پر کہہ رہے ہیں، محبت کی بنا پر کہہ رہے ہیں، ورنہ عمل کا صلہ جنت نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت ان کو ہوگی جو عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ رحمت کرے گا ان پر جنہوں نے محنتیں کی ہوں گی، تھکاوٹیں برداشت کی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کی ہوں گی اللہ کی رضا کی دنیا میں، تو اللہ رحمت ان پر کرے گا، تو اس رحمت کی بنا پر وہ جنتوں میں داخل ہو سکیں گے۔ تو یہاں جو اللہ نے آیا یہ اپنی رحمت کی بنا پر کہا کہ میں ان پر رحمت کروں گا، بما کانوا یعملون، اس سبب سے جو وہ عمل کرتے، نیک اعمال کرتے۔ اس لیے کچھ اپنے عمل دکھائیں ہم اللہ کو، اے اللہ یہ کچھ تو دکھائیں نا اللہ کو کہ اللہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو یا بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، صرف اللہ کی، اللہ یہ دیکھو میں نے کام کیا، اللہ میں نے یہ گھر چھوڑا تیری رضا کے لیے، میں نے اپنی فلاں جاب چھوڑی،
اس میں حرام تھا میں نے وہ جاب نہیں کیا، اللہ فلاں میں نے کام چھوڑ دیا کیونکہ وہ کرتا تھا تو وہی نمازیں مجھ سے رہ جاتی تھی۔ کوئی عمل کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، درست کریں تاکہ ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمانی ان کو نصیب ہوگی اس سبب سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ تو ہے خوش نصیب لوگوں میں، اللہ میں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ، اچھا ایک لفظ بتانا بھول گیا، میں نے شروع بھی کیا تھا، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى، المأوى وہاں لایا گیا، المأوى اصل یعنی رہائش کی جگہ وہ جنتیں ہی ہیں، یا ال اس لیے لایا گیا، ال تعریف کے لیے ہوتا ہے، مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جنات المأوى، ان کے لیے جنتیں ہیں، المأوى جو اصل رہنے کی جگہ ہے۔ ہماری اصل رہنے کی جگہ یہ دنیا کے گھر نہیں ہے، یہ تو عارضی گھر ہے ہمارے، یہ تو ٹیمپریری ورلڈ ہے، ٹیمپریری لائف ہے نا۔ المأوى اصل میں وہ جنت ہی ہے وہ۔ اس لیے کتنا بد نصیب ہے جو اپنے اصل گھر سے محروم ہو جائیں، اور یہ عارضی گھر، خواہ جتنے مرضی ہم نے اپنے نام کی رجسٹریاں کروا رکھی ہیں، لیکن وہ عارضی گھر ہے۔ جتنے مرضی آپ اپنے نام کے کاغذات تیار کر لیں، وہ ہماری اولاد کا ہے، یا پھر یہاں کے قانون کے مطابق اگر آپ نے ول نہیں لکھوائی تو گورنمنٹ کا وہ ہے، گورنمنٹ لے لے گی آپ کا گھر۔ وہ تو اصل ہمارا گھر وہ ہے جنات المأوى، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوا ہے، ہمارے نام کی اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ بما کانوا یعملون، بس یہ کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے، اعمال صالحہ کرنے، تو یہ کر لیا تو ہم اس کے مستحق بن جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، نہ نکل سکیں گے نہ وہ نکالے جائیں گے۔ کلما ارادوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکل آئیں اس سے، اعیدوا فیہا، لوٹا دیا جائیں گے اسی میں واپس۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، اور یہ کون کہے گا؟ فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کی طرف بھی کہا جائے گا، اللہ خود بھی کہیں گے یا پھر فرشتے کہیں گے۔ فرشتے انہیں کہیں گے لہم، ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو تم آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جسے تھے تم جھٹلاتے، الذی وہ عذاب، کنتم تھے تم بہ جسے، تکذبون، کذب یکذب تکذیب، جھٹلانا، تم جس کی تکذیب، تکذیب کا لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی تم تکذیب کرتے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیونکہ دنیا میں انسان جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، جہنم کا عذاب کا انکار کرنے والے، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ بھی ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، کہتے نہیں کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے، تو جب وہ جائیں گے نا ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، فرشتے کہیں گے چکھو تم جس کا تم جھٹلاتے رہے، ساری زندگی قرآنی آیات کا انکار کرتے رہے، احادیث کا مذاق اڑاتے رہے کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، لوگوں نے ایسے ڈراتے رہتے ہیں۔ جب ہم نے ماسٹر کیا، ہم انگلش کرتے تھے یونیورسٹی میں، تو ہماری ایک میڈم تھی، وہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مذاق اڑاتی علماء کا، دیکھو یہ ڈراتے رہتے ہر لوگوں کو، ہر وقت لوگوں کو ڈرانے پہ لگے ہوئے، تو مذاق اڑاتے، وہ خود ایتھیسٹ تھی وہ، تو یہ ان کا انجام ہوگا۔ فرشتے کہیں گے چکھو تم وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے، جس کو تم مذاق اڑاتے رہے، جس کو تم تکذیب کرتے رہے۔ تو یہاں سے کچھ باتیں معلوم ہوتی اس آیت کریمہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہنم سے کوئی نکل نہیں سکے گا، حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے جہنم کے مشاہدے کیے کچھ عذابوں کے، فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک تنگ سی جگہ، ایک بہت بڑا تنور نما گڑھا ہے، بہت خوفناک، اس میں بدکار لوگ، زانی لوگ جر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور وہ اس سے جب اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جیسے کنارے پر پہنچتے ہیں تو فرشتے ان کو زور سے مارتے ہوئے نیچے دھکا دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چکھو تم عذاب ہمیشہ کا۔ تو وہ عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر واپس دھکیل دیے جائیں گے اور کبھی نہیں نکل پائیں گے اس سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان دنیا میں نہیں آتا، نہ آ سکتا ہے اور نہ وہ آئے گا۔ اگر مومن ہے وہ جنت میں ہے، کافر ہے جو یہاں آیا کہ وہ جہنم ہے، کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی انسان کے اگلے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ القبر
روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں سے باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ تو جو مومن ہے وہ مرنے کے بعد آنا پسند ہی نہیں کرے گا اس دنیا میں۔ جس دکھوں والی دنیا کو چھوڑ کر گیا کیوں واپس آئے گا وہ جو جنت میں پہنچ گیا؟ اگر حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی جنتی کو دنیا بھر کے خزانے بھی آفر کر دیا جائے کہ واپس آ جا، وہ آنا پسند نہیں کرے گا، اور اگر آنا چاہے گا بھی تو اللہ اسے واپس نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ ایک اور دنیا میں چلے گیا انسان، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں انسان چلا جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے جو شہداء تھے ان سے پوچھا تھا تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی تمنا، تو انہوں نے کہا تھا اللہ ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، تو اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ نے خود ان سے کہا تمہاری کوئی آرزو ہو تمنا میں تمہاری پوری کر دوں، تو انہوں نے کہا اے اللہ ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جو لذت ہمیں شہادت کے موقع پر نصیب ہوئی تھی ہم دوبارہ وہ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا قانون ہے جو ایک بار آ گیا واپس نہیں جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے جب مؤمن قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اسے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، وہ جواب دے لیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں اب تم سو جاؤ آرام سے یہاں قیامت تک۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں کہ میرے ساتھ اللہ نے کتنا اچھا سلوک کیا، تو فرشتے کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، واپسی نہیں یہاں سے۔ تو مومن واپس آنا چاہے گا نہیں، اگر واپس آنا چاہے گا بھی تو اسے واپس آنے کی دنیا میں اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور کافر کا یہاں ذکر ہو گیا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب کبھی جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے پھر پلٹا دیے جائیں گے۔ تو روحیں واپس نہیں آتی، نہ جمعرات کو آتی ہیں، نہ ہفتے کو آتی ہیں، نہ جمعے کو آتی ہیں، کبھی روحیں واپس نہیں آتی، نہ مومن کی نہ کسی کافر کی۔ یہ کنسپٹ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں ہندوؤں سے آ گیا، عیسائیوں سے آ گیا، پتہ نہیں کس تہذیب سے آ گیا، کوئی اسلامی کنسپٹ نہیں ہے کہ جی فلاں حضرت صاحب کی روح آتی ہے، فلاں نعوذ باللہ کیا کیا کہانی بے شرمناک کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ کل ہی میں کوئی کلپ سن رہا تھا کہ فلاں حضرت صاحب نعوذ باللہ وہ مرنے کے بعد بھی وہ آتے تھے اور مرنے کے بعد ان کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، وہ اپنی بیوی سے ملتے تھے آ کر مرنے کے بعد بیٹا بھی پیدا ہو گیا، وہ کہیں بدکاری کی اور جھوٹی کہانی گھڑ دیا۔ تو یہ کوئی روح واپس نہیں آتی، مومن آنا پسند نہیں کرتا، واضح احادیث ہیں، اگر آنا چاہے گا بھی تو اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ اور کافر کا ذکر یہاں آ گیا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ تو یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور یقیناً ضرور ہم چکھائیں گے انہیں من العذاب الادنا، قریب کا عذاب میں سے، یعنی تھوڑے دنیا تو ادنا دنیا کا عذاب مراد ہے، دنیا کا لفظ اسی سے آتا ہے جو قریب ہے ہماری، ایک وہ آخرت دور ہے اور یہ قریب ہے، تو ہم قریب کا عذاب میں سے یعنی دنیا کے عذاب میں سے تھوڑا سا عذاب انہیں چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ۔ بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، جس کا ذکر ابھی پہلے ہوا، وہ کون سا؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ۔ تو یہ عذاب اکبر ہے، تو اس اللہ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف وہی عذاب نہیں ملے گا انہیں، بلکہ اس سے پہلے انہیں قریب کا عذاب بھی دیا جائے گا، یعنی دنیا کے عذاب میں تھوڑا سا عذاب۔ تو میں نے دونوں ترجمے کر دیے، ادنا کا معنی دونوں ترجمے ہیں، قریب کا عذاب یعنی دنیا کا عذاب بھی مراد ہے، اور ہلکا عذاب یعنی بڑے عذاب کے مقابلے میں ہلکا سا عذاب دنیا کا عذاب بھی ہے۔ اچھا یہ جو دنیا کا عذاب ہے یہ بعض اوقات نیکوں کو بھی ملتا ہے، نیک آدمی جب غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے جھٹکے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لعلہم یرجعون۔ اس لیے دنیا میں مومن آدمی پر بعض کا مصیبتیں آتی ہیں، ایک تو کفارہ سیئات بن جاتی ہیں کہ جو چھوٹے موٹے گناہوں سے ہو جاتے ہیں وہ توبہ کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے،
اور بعض کا دنیا کی جو پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں مومن پر آتی ہیں اس سے اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ بھائی میں دیکھو مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، وہ گناہ سے باز آ جائے. تو یہ ایک طرح کی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے انسان کو تاکہ وہ بڑے عذاب سے بچ جائے اور اپنی اصلاح کر دے. تو کافروں کے لیے بھی دنیا کے عذاب سزا تو ہیں لیکن ان کے لیے وارننگ بھی ہیں، بھائی یہ دنیا کے عذاب آئے ہیں، بڑا عذاب بھی آنے والا ہے، اس لیے ابھی وقت ہے تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو. اور کفار مکہ کو جو پہلا عذاب کا جھٹکا ملا وہ غزوہ بدر میں ملا. پہلا جھٹکا جو ملا غزوہ بدر میں ملا کیونکہ بڑے بڑے سرداروں کے مارے گئے. تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے اصلاح بھی کر لی، توبہ بھی کر لی. تو یہاں بعض نے من العذاب الادنی سے مراد بدر کا عذاب بھی لیا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں تھوڑا سا پہلے جھٹکا دنیا کا عذاب دیں گے تاکہ اصلاح کر لیں. اور پھر ایسا ہی ہوا، بہت سے لوگ بعد تو ایمان بھی لے آئے. اور اس سے مراد دنیا کے عذاب، زلزلوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، باقی اور پریشانیوں کا آنا، یہ اسی لیے ہے کہ انسان اصلاح کرے، توبہ کرے، اللہ کے طرف رجوع کرے. اور دوسرے لفظ میں یہ جو عذاب الادنی ہے یہ اللہ کی گویا کہ رحمت ہے اپنے بندوں پر، شفقت ہے کہ لعلہم یرجعون. کیونکہ وہ جو بڑا عذاب ہے وہاں سے واپسی نہیں ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ اعیدوا فیہا، پھر لڑکا بھیج دیے جائیں گے، نہیں نکل سکیں گے. یہ جو عذاب ہے اس کے بعد اصلاح کا موقع ہے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، ابھی بھی توبہ کر لو. بار بار اللہ جھٹکے دیتا ہے تاکہ انسان اصلاح کر لے. لیکن جو نہیں اصلاح کرتا، جو پھر بھی شرمندہ نہیں ہوتا، تائب نہیں ہوتا، اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں آگے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور اس سے بڑا ظالم، یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے. اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ نصیحت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی آیات ہے، قرآن کی آیات ہیں، احادیث رسول ہیں. کسی کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، واعظ کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ذریعے ہے. قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن ہی آیات کا ترجمہ اس کو سنائیں، ترجمہ کر کے سنائیں، اس کی تشریح کر کے سنائیں. جو اللہ کے رسول نے باتیں فرمائی انہی کے ذریعے نصیحت کی جائے، اصل نصیحت اسی کو کہتے ہیں. اور جو قرآن کی آیات سن کر بھی نہ مانے، اصلاح نہ کرے، اگر سے بحث کرے، تکرار کرے، اگر سے حجتیں کرے، نئے نئے تشریحات نکال کے لے آئے، تو اللہ وعدے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. سب سے بڑا ظالم وہی ہے جسے نصیحت کی جائے اور وہ نہ مانے. ثم اعرض عنہ، پھر وہ سے منہ موڑ لے، ایمان سے انکار کر دے، ماننے سے انکار کر دے، توبہ نہ کرے، اصلاح کرے. سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے. تو انا من المجرمین منتقمون، یہ ہے اصل مجرم. تو ایسے مجرموں سے پھر ہم انتقام لیں گے. تو یہاں اللہ نے انا منہم نہیں کہا، انا منہم منتقمون کہ ہم ان سے انتقام لیں گے، بلکہ مجرمین کا الگ کہا کہ ہم انتقام لیں گے. تو ریزن کیا ہوگی، وجہ کیا ہوگی؟ اس لیے کہ ان کا جرم ہوں گے، نافرمانیاں ہوں گی، بغاوتیں، تکبر، استکبار ہوگا. تو جرموں کی وجہ سے پہلے کیا آیا تھا؟ بما کانوا یعملون، جنت اللہ ایمان والوں کو دے گا، ان پر رحمت کیوں کرے گا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. اور اعمال بھی بیان ہو گیا، وہ کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رحمت کے مستحق بنے اور جنتوں کے مستحق بن گئے. یہ جو عذاب میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. تو ان کے جرم ہیں بغاوتیں، سرکشیاں، تکبر، ہٹ دھرمی، اللہ کی آیات کا انکار کرنا. اور ثم اعرض عنہا، پھر منہ موڑ لینا. بتایا گیا، منہ موڑ لیا، کہا گیا دیکھو حرام ہے، نہ مانا. یہ لوگوں نے مسئلے گاڑ لی، یہ سود ہے، یہ رکھاؤ، نہیں کوئی بات نہیں، یہ لوگوں نے تشریح کی. سود تو وہ اور ہوتا تھا جو. تو یہ بحثیں، حجتیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کے لیے طرح طرح کے دلائل، اس نے فتویٰ دے دیا، اس نے یہ فتویٰ بے سارے کر کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے رہے. تو یہ ہے انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے پھر ہم انتقام لیں گے. تو اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے،
ساری صفتیں ہیں، تو وہاں اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، اور اللہ کا پر انتقام ہے، اس کا کوئی انسان توڑ نہیں کر سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ پکڑ لے گا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، نبی بھی نہیں چھڑا سکتے اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ پکڑ میں آئے گا نا، حاضر حدیث میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست سفارش کریں گے اپنے باپ کی، اے اللہ میرا باپ ہے بچا لے، اللہ کے نبی بجو کی شکل بنا کے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ میں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا میں انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، عمل صالح اور نیکی کی فکر کرنا، ہر وقت راتوں کو بیدار رہنا، اللہ کی رضا کے حصول والے سارے کام کرتے رہنا، اور سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی کتاب سے محبت، قرآن سے محبت، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرنا، اور اسی کی تعلیم کو آگے پھیلانا سب سے بڑا عمل ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر گارنٹی ہے کہ جنت کا ایسا شخص مستحق ہے، قرآن کی سفارش کا مستحق ہے، اور اللہ کی رضا کا مستحق ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں مجرموں سے اور اللہ باغیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کوئی سوال تھا پوچھ سکتے ہیں آپ۔